ये क्या हो रहा है? रोटी रोटी बता रहे हैं चीनी वाली रोटी? चीनी डाली है कि नमक डाला है? चीनी नमक भी थोड़ा डाला है, नमक डाल के तो आटा गूंथे हैं। सरमा के लिए रोटी बना रहे हो? जी मुझे नहीं लगी, तो मेरे लिए किसने बनानी है? आपके लिए भी ये बना रहे हैं। उन्हें आटा गूंथना है मामा। भैया चाबी छोटी तो ये आटा कैसे गूंद रही हो? अब सूखने इसने ये नहीं सूखता। ये रखा दो, मैं देखिए इसको कैसे पकाना है। इसको इस तरह नहीं पकाते, मैं तुम्हें ना पका देती हूँ। हाँ मेरा टूटा नहीं है। आपके लिए रोटी बन रही है? आटा बस करो, मैं गूंद के देती हूँ तो फिर बनाना, बल्कि मैं खुद बना के देती हूँ। हाजरा तुम नहा के आओ। अब बताएं कैसे गूंथना है थोड़ा सा। नहीं, बच्चे इस तरह का काम नहीं करते। मैंने कितनी दफ़ा बोला, बच्चे चूल्हे के पास ही नहीं आते। और ये क्या रोटी बनाई। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ही होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हर किस्म की दुख तकलीफ़ परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखे, आमीन। तो जी बच्चों का कारनामा तो आपने देख ही लिया था। यहाँ जी बस थोड़ी देर के लिए मैं लेट गई थी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेट जाती हूँ तो फिर उठ के तो मैं बच्चों को नाश्ता बना दूँगी। लेकिन बच्चों से शायद न सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन मैं थोड़ी देर लेटी तो क्या, उन्होंने काफ़ी गंद बना दिया था। तो कोई बात नहीं, बच्चे इस तरह की बातें करते ही रहते हैं। तो यहाँ मैं अब उनको नाश्ता बना के देने लगी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जब पराठे बनाती हूँ तो मैं छाबे के नीचे एक बड़ी प्लेट या ना ट्रे वगैरह रख लेती हूँ। ट्रे वगैरह या प्लेट वगैरह रखने का फ़ायदा ये होता है कि जो घी या ऑयल वगैरह निकलता है ना छाबे के सुराखों में से, उससे ना तो हमारा अगर टेबल पे रखे तो ना टेबल गंदा होता है, ना हमारी शेल्फ़ वगैरह गंदी होती है, क्योंकि जो ऑयल और घी होता है ना वो इस प्लेट में आ जाता है। तो आप बताएं आप में से कौन कौन इस तरह करता है? मैं तो जब भी पराठे बनाऊं मैं ये काम करती हूँ कि नीचे ट्रे या प्लेट ज़रूर लगा लेती हूँ। तो मेरे बच्चों को अक्सर पता नहीं क्या मसला है, संडे को ना इनको एक जुनून इनके सर पे सवार हो जाता है। कभी उठ के ये सफाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, कभी कपड़े धोना शुरू कर देते हैं। अभी माशाल्लाह से छोटे हैं, लेकिन कभी कभी खुशी भी होती है कि ठीक है बच्चे अपनी मर्ज़ी से कुछ करते हैं। वैसे बच्चों को थोड़ी बहुत एक्टिविटी करवानी ही चाहिए, घर के कामों में हल्का फुल्का उनसे हाथ बंटवाना ही चाहिए। बच्चों को इस तरह से आदत होती है। लड़कों के लिए भी ये ज़रूरी है, कल को वो अपनी वाइफ या अपनी माँ या अपनी बहन के साथ भी हेल्प कर सकते हैं, करनी भी चाहिए। मर्दों को औरतों की हेल्प करवाने में कभी भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। ये दुनिया है, इसमें हमेशा हर काम जो है वो अगर मिलजुल के ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है और जल्दी काम ख़त्म भी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड भी काफ़ी मेरे साथ हेल्प करवाते हैं। अगर कभी ज़्यादा काम हो या बच्चे भी साथ हों, कभी वो बच्चों को संभाल लेते हैं, कभी अगर खाना वगैरह बना रही हूँ तो वो खुद टेबल पे रख भी लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा तंग नहीं करते कि मुझे ये चीज़ मुझे खुद ही ला के दो। वो कभी कभी बताए बगैर खुद ही काम कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कोशिश वैसे करती हूँ कि उनसे कोई काम ना करवाया जाए, लेकिन कभी कभी होता है ना कि लाइफ में आप इतने बिज़ी होते हैं कि आपको दूसरे बंदे की हेल्प की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें कहने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, वो खुद ही हर बात को समझ जाते हैं और काफ़ी हेल्प करवाते हैं। तो आप बताएं कि आप में से किस किस के हस्बैंड या भाई उनके साथ हेल्प करवाते हैं? तो मेरी तो सब मर्दों से यही इल्तिजा है जी, अपने घर वालों के साथ काम में हाथ बटाएं। इसमें ज़रा भी शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, ना ही ये शर्म वाली बात है। ज़ाहिर सी बात है, आपकी बीवियां या आपकी बहनें या माएँ वो भी तो सारा दिन आपके लिए किचन में काम करती हैं, घर में वो भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं। इस चीज़ में कोई शक नहीं कि मर्द जो है औरत से डबल ट्रिपल ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उसको अल्लाह ताला ने उतनी ज़्यादा हिम्मत भी दी है
تو عورت کو جتنی ہمت دی ہے اس لحاظ سے اس کے کام بھی ہیں. تو پلیز اپنی وائف یا اپنی بہن یا اپنی ماں کے ساتھ ہیلپ ضرور کروائیں. تو یہاں جی اب میں ایک کرنے لگی ہوں دیسی جگاڑ. تو جس برتن میں نے دہی جمایا ہوا تھا تو میں اسی برتن میں تھوڑی سی لسی بنا لوں گی، کیونکہ آپ نے کل کی ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں برتنوں کے معاملے میں کافی کنجوسی کرتی ہوں، لیکن یقین کریں کہ پھر بھی برتنوں کے ساتھ میں کچن سارا بھرا ہوا ہے. اکثر میرے ہسبینڈ مجھے ڈانٹتے ہیں کہ اتنے زیادہ برتنوں کی ضرورت نہیں ہے جتنے تم نے کچن میں رکھ لیے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیوں جتنے بھی برتن ہوں وہ سارے شام تک استعمال ہو ہی جاتے ہیں. حالانکہ میں بہت کنجوسی کے ساتھ برتن یوز کرتی ہوں. اب آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کہ یہاں میری کنجوسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. تو میں جی اسی باؤل میں اچھی طرح سے دہی کو پھینٹ کے تو اس کی لسی بنا لوں گی. تو لسی آج کل کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ضرور پئیں. جتنی گرمی ہے اس میں تو لائٹ بھی بہت زیادہ جاتی ہے، اگر صبح صبح ٹھنڈی لسی پی لی جائے تو دن کافی بہتر گزرتا ہے. تو ہماری تو رمضان میں ویسے عادت تھی کہ رمضان میں ہم سحری میں پانی نہیں لسی ہی پیتے تھے. تو اب بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ چاہے ایک گلاس پی لوں لیکن پیوں ضرور. تو آپ بھی لسی پیا کریں. اور آج کل جیسے کہ وبا پھیلی ہوئی ہے، موشن بڑوں کو بھی ہو رہی ہیں، بچوں کو بھی وومیٹنگ ہو رہی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ کھیرا وغیرہ یا تربوز وغیرہ سے تھوڑا سا پرہیز ہی کیا جائے، کیونکہ آج کل موسم ایسا ہے کہ ہر دوسرا بندہ ہی بیمار ہے، چاہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے. تو ایسی چیزوں سے پرہیز ہی کریں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ ہیضہ ہو سکتا ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو جو کوئی بھی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ سے نوازے. تو یہاں جی اب میں ناشتہ وغیرہ ہم نے کر لیا تھا، تو اب میں امی کے گھر جانے کی تیاری کر رہی ہوں. تو یہاں بس میں سوچ رہی تھی کہ کون سے کپڑے پہنوں. تو یہاں جی نئے کپڑے بھی تھے، لیکن یہ سلوائے میں نے عام گھر میں پہننے کے ہی لیے ہی تھے، لیکن یقین کریں اب دل ہی نہیں کرتا کہ یہ نئے کپڑے پہنوں. یہی سوچتی ہوں کہ چلو اگر کہیں گئی تو پھر پہن لوں گی. حالانکہ میں اتنا کہیں جاتی نہیں، اگر میں زیادہ جاؤں بھی تو میں صرف اپنی امی کے گھر ہی جاتی ہوں. تو یہاں یہ سارے میرے نئے کپڑے ہیں، لیکن دل نہیں کر رہا تھا پہننے کو. تو یہاں جی ایک میں نے یہ میری فراک ہے، یہ میں نے نکال لی ہے. یہ لون کے ہی ہیں. میں بہت زیادہ فینسی کپڑے گرمیوں میں بالکل پہننے کے حق میں نہیں ہوں. ہمیشہ تھوڑے سے لوز اور لون کے کپڑے ہی پہننے چاہیے. اپنی جان کو کبھی بھی اذیت میں نہ ڈالیں. تو یہاں جی اب امی کے گھر آ گئی تھی. تو امی کے گھر کافی زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے. تو مہمان تو چلے گئے ہیں، میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی، کیونکہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کسی کے سامنے کیمرہ لے کے تو اس طرح ان کے سر پہ کھڑے ہو جائیں. تو بس مہمان چلے گئے تھے. تو اب ہم ساری فیملی جو ہے وہ بیٹھ کے تو کھانا کھا رہے ہیں اور کافی ساتھ میں گپ شپ ہو رہی تھی. تو حالانکہ یہاں مجھے بھوک نہیں تھی، لیکن امی نے زبردستی مجھے کھانا کھلایا تھا. امی کہہ رہے تھے نہیں تم کھاؤ، تم نے کھانا ہے تو میں نے کھانا ہے. امی کو لگ رہا تھا کہ شاید میں کسی بات سے ناراض ہوں، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مائیں خود کھا لیں اور ان کے بچے نہ کھائیں. تو بس امی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو میں نے تھوڑے سے یہاں چاول لے لیے تھے، ساتھ میں چکن کا سالن بنا ہوا تھا. چاول یہ سفید چنوں والے چاول تھے، بہت مزے کے تھے. یہ میری سسٹر نے فرسٹ ٹائم چاول بنائے تھے. تو یہاں بس ہم اس سے ہی کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں، بہت مزے کے چاول بنے ہیں، آپ آئندہ بھی کوشش کرنا کہ جب زیادہ مہمان آئیں تو آپ بناتی رہنا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ میں آئندہ سے خود ہی بناؤں گی. ابھی کیونکہ وہ نئی کوکنگ اس نے سیکھنی سٹارٹ کی ہے تو پھر تھوڑا سا بندے نروس ہو ہی جاتا ہے کہ شاید مجھ سے چیز اچھی نہ بنے. تو بس اسے ہم سمجھا رہے تھے کہ نہیں آپ کوشش کرو، انشاءاللہ آپ بہت اچھا بنا لو گی کھانا. تو یہاں جی جو مہمان آئے تھے وہ تربوز لے کے آئے تھے. تو تربوز دیکھ کے تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا. تو میں سسٹر سے بار بار مذاق میں یہ کہہ رہی تھی کہ میں نے صرف تربوز ہی کھانا ہے، تم تربوز کھلاؤ گی تو میں نے گھر جانا ہے. تو پھر امی کہہ رہی تھی کہ تم ایسے کرو، اگر کسی اور نے نہیں کھانا تب بھی تم اسے تو دو نا کہ یہ تو کھائے نا. تو بس یہاں جی اب سب، میں نے تو کھایا ہی کھایا تھا، پھر سارے ہی بچے بھی آ گئے تھے. آپ کو تو بچے دیکھ کے نہیں رہ سکتے، تو ہم نے ٹھنڈا ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، بس جیسا تھا ویسے ہی کھا لیا. تو بھابھی کاٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ سب کو بانٹ رہی تھی. تو یہاں جی میں تربوز کھا رہی تھی اور حذیمہ سو گیا تھا. یہاں جی یہ میری امی جان لہسن چھیل رہی تھی. تو
تو بس جب یہاں حزیمہ کے اٹھنے کا انتظار ہے، جب حزیمہ اٹھ جائے گا تو میں گھر آ جاؤں گی۔ تو گھر آ کے بھائی سے میں نے پیزا منگوا لیا تھا۔ تو یقین جانے یہ پیزا منگوایا تو تھا لیکن یہ اتنا کو مزے کا نہیں تھا۔ ہاں بچوں کے لیے بالکل ٹھیک تھا کہ نہ بہت زیادہ اسپائسی تھا نہ نارمل تھا، بچوں کے لیے ٹھیک تھا، لیکن بڑوں والا یہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ تو یہاں جی 2 پیس میں اپنی امی کو دے آئی تھی، کیونکہ امی کے گھر ہی بھائی پیزا لے کے گئے تھے میرے لیے، تو یہاں سے 2 پیس میں امی کو نکال کے دے آئی تھی۔ تو باقی جو ہے ہم نے گھر آ کے انجوائے کیا تھا۔ تو آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ جتنا ہو سکے اس موسم میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جن سے ہیضہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آج کل یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ ہاسپٹل کے چکر لگائیں تو تھوڑی سی احتیاط کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں میں ایک نئی ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔